بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ تعالی، حمد معنی ہو تعریف، اس کا معنی تعریف ہے، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف۔ لک الحمد حمدا نستلذ به ذکرا وان كنت لا احصی ثناء ولا شکرا۔ استلذ یستلذ اس کا معنی ہوتا ہے لذت حاصل کرنا، لذت پانا۔ نستلذ اسی سے مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ذکر معنی ہوتا ہے یاد کرنا۔ احصی، احصا یحصی معنی ہے شمار کرنا، گننا۔ مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ ثناء معنی ہے تعریف، اور اس کی جمع آتی ہے الاسنیہ۔ لک الحمد حمدا نستلذ به ذکرا، تیرے لیے ایسی تعریف ہے جس کے ذکر سے ہم لذت حاصل کرتے ہیں، جس کا ذکر کر کے ہم لذت حاصل کرتے ہیں، یا جس کے ذکر سے ہم لذت حاصل کرتے ہیں۔ تیرے لیے ایسی تعریف ہے جس کے ذکر سے ہم لذت حاصل کرتے ہیں، یا جس کا ذکر کر کے ہم لذت حاصل کرتے ہیں، جس کو یاد کر کے ہم لذت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتُ لَا أُحْصِي ثَنَاءً وَلَا شُكْرًا، اگرچہ میں شمار نہیں کر سکتا ہوں تعریف اور شکر، اگرچہ میں تعریف اور شکر کو شمار نہیں کر سکتا ہوں، یعنی تیری تعریف اور تیرا شکر اگرچہ میں شمار نہیں کر سکتا ہوں، یعنی مکمل طور پر تیری تعریف اور تیرا شکر نہیں کر سکتا ہوں۔ تیرے لیے ایسی تعریف ہے جس کے ذکر سے یا جس کا ذکر کر کے ہم لذت حاصل کرتے ہیں، اگرچہ میں تیری تعریف اور شکر شمار نہیں کر سکتا ہوں۔ لفظی ترجمہ ہے اگرچہ میں تعریف اور شکر شمار نہیں کر سکتا ہوں۔ لک الحمد حمدا طیبا یملأ السماء واقطارها والارض والبر والبحر۔ طیب معنی ہے اچھا، ملأ یملأ معنی بھرنا ہوتا ہے، السماء آسمان، حمزہ حذف ہے، اقطار اس کا واحد آتا ہے قطر، القطر اس کا واحد ہے، اس کا معنی ہے کنارہ، کنارے، اقطار کنارے۔ البر معنی خشکی، البحر معنی تری یا سمندر۔ تیرے لیے ایسی اچھی تعریف ہے جو آسمان کو، آسمان کے کناروں کو، زمین کو اور خشک و تر کو بھر دیتی ہے۔ تیرے لیے ایسی تعریف ہے جو آسمان کو، آسمان کے کناروں کو، زمین کو اور خشک و تر کو بھر دیتی ہے، یا تیرے لیے ایسی تعریف، ایسی اچھی تعریف ہے جس نے آسمان کو، آسمان کے کناروں کو، زمین کو اور خشک و تر کو بھر دیا، بھر دیا ہے یا بھر دیا، ٹھیک ہے، دونوں بھر دیتی ہے یا پھر بھر دیا، دونوں ٹھیک ہے۔ لک الحمد مقرونا بشکرک دائما، لک الحمد فی الاولی لک الحمد فی الاخری۔ مقرون اس کا معنی ہے ملا ہوا، دائما ہمیشہ۔ اولا معنی پہلا اور اخری معنی دوسرا، مؤنث کے لیے ہے دونوں۔ تیرے لیے، تیری تعریف، لک الحمد تیرے لیے تعریف، یعنی تیری تعریف تیرے شکر سے ہمیشہ ملی ہوئی ہے، تیری تعریف تیرے شکر سے ہمیشہ ملی ہوئی ہے، یعنی تیری تعریف کے ساتھ ساتھ ہم تیرا شکر بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیری تعریف تیرے شکر سے ہمیشہ ملی ہوئی ہے۔ تیرے لیے تعریف ہے اولا میں، اس سے مراد ہے دنیا، اور اخری سے مراد ہے آخرت، ٹھیک ہے۔ تیرے لیے تعریف ہے دنیا میں اور تیرے لیے تعریف ہے آخرت میں۔ تیری تعریف تیرے شکر سے ہمیشہ ملی ہوئی ہے، اور تیرے لیے تعریف ہے دنیا میں اور تیرے لیے تعریف ہے آخرت میں۔ ملازمت الصلاۃ، نماز کو لازم پکڑنا، نماز کی پابندی کرنا۔ ملازمہ معنی لازم پکڑ لینا کسی چیز کو، اور یا پابندی کرنا۔ ذکر ابو بکر الصلاۃ یوما، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ، ایک دن نماز کا ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نماز کا ذکر کیا، تو فرمایا، فقال تو فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا،
و نجاتم من النار، کانت لہو نورن و برہانن و نجاتم من النار۔ ذکر اذکروں کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا۔ حافظ علی، حافظ یحافظ علی، اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، لازم پکڑنا۔ نور کا معنی روشنی، برہان کا معنی دلیل، اس کی جمع براہین آتی ہے، اور نجات اس کا معنی ہے نجات، نجات ہی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور نار اس کا معنی ہے آگ۔ تو فرمایا جس نے اس کو لازم پکڑا یا جس نے اس کی پابندی کی، یعنی نماز کی، جس نے نماز کی پابندی کی یا جس نے نماز کو لازم رکھا، یعنی ہمیشہ اس کے وقت پر اسے ادا کرتا رہا، تو اس کے لیے نماز نور ہے، روشنی ہے اور دلیل ہے اور آگ سے نجات ہے۔ اس کے لیے نماز نور ہے، دلیل ہے اور آگ سے نجات ہے، بچانے والی ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی، جس نے نماز کو لازم پکڑا یا نماز کی پابندی کی، تو اس کے لیے نماز نور ہے، دلیل ہے اور آگ سے نجات ہے۔ وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَىٰ عُمَّالِهِ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کی طرف خط لکھ کر بھیجا، خط لکھا، اور اس کے آگے جو لکھا اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ۔ عمال یہ جمع ہے عامل کی، اس کا معنی ہے گورنر، ٹھیک ہے۔ اہم امورکم، امور معاملات، امر کی جمع ہے۔ بے شک میرے نزدیک تمہارے معاملات میں سب سے اہم نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کی طرف لکھ کر بھیجا، خط لکھا کہ بے شک میرے نزدیک تمہارے امور میں سب سے اہم نماز ہے، ٹھیک ہے، تمہارا سب سے اہم معاملہ نماز ہے، یا تمہارے امور میں، تمہارے معاملات میں سب سے اہم نماز ہے۔ من حفظہا وحافظ علیہا حفظ دینہ، جس نے اسے یاد رکھا اور اس کی پابندی کی اور اسے لازم پکڑ رکھا، تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اور نماز پر قائم رہا یا نماز کی پابندی کی، تو اس کے لیے تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اپنے دین کو محفوظ رکھا۔ ومن ضیعها فہو لما سواها اضیع، اور جس نے اسے ضائع کر دیا، یعنی اسے ترک کر دیا نماز کو، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا یعنی نماز کو ترک کر دیا، تو وہ نماز کے علاوہ کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ اضیع اس میں تفضیل ہے، معنی ہے زیادہ ضائع کرنے والا، تو وہ نماز کے علاوہ کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ حافظ یحفظ معنی ہوتا ہے یاد رکھنا۔ ملازمۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی، نماز کو لازم پکڑے رہنا، ٹھیک ہے۔ ملازمہ معنی پابندی۔ ذکر ابو بکر الصلاۃ یوما فقال، ذکر یذکر معنی ذکر کرنا، یاد کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن نماز کا ذکر کیا تو فرمایا من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا و نجاتم من النار۔ المحافظہ علی اس کا معنی بھی ہے پابندی کرنا، لازم پکڑے رہنا۔ نور معنی ہے روشنی، برہان معنی دلیل، اس کی جمع براہین آتی ہے، نجات معنی نجات، اور النار معنی آگ، اس کی جمع النیران آتی ہے، نیران۔ تو فرمایا کہ جس نے اس کی پابندی کی، یعنی نماز کی پابندی کی، جس نے نماز کی پابندی کی اس کے لیے نور ہے اور دلیل ہے اور آگ سے نجات ہے نماز، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے نماز نور ہے، دلیل ہے اور آگ سے نجات ہے۔
جس نے نماز کی پابندی کی اس کے لیے نماز نور ہے، دلیل ہے اور آگ سے نجات ہے۔ وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَىٰ عُمَّالِهِ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کے پاس لکھا، یعنی کہ خط بھیجا۔ عمال عامل کی جمع ہے، معنی ہے گورنر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کی طرف خط بھیجا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، امور یہ امر کی جمع ہے، معنی ہے معاملات، کہ بے شک تمہارے معاملات میں سب سے اہم میرے نزدیک نماز ہے، تمہارے معاملات میں سب سے اہم میرے نزدیک نماز ہے، یا تمہارا سب سے اہم معاملہ میرے نزدیک نماز ہے، ٹھیک ہے، میرے نزدیک سب سے اہم معاملہ تمہارا نماز ہے۔ من حفظہا وحافظ علیہا حفظ دینہ، جس نے اسے یاد رکھا اور اس کی پابندی کی تو اس نے اپنے دین کو یاد رکھا، اپنے دین کی حفاظت کی، ٹھیک ہے۔ حافظ یحفظ معنی یاد رکھنا، حفاظت کرنا۔ تو جس نے اسے یاد کی، جس نے اسے یاد رکھا یعنی جس نے اس کی حفاظت کی اور اس کی پابندی کی تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اپنے دین کو یاد رکھا۔ ومن ضیعہا فہو لما سواہا اضیع، ضیع یضیع تضییع، اس کا معنی ہوتا ہے ضائع کر دینا۔ اضیع یہ اس میں تفضیل ہے، اسی سے زیادہ ضائع کرنے والا۔ اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا یعنی جس نے نماز کو ترک کر دیا، جس نے نماز کو ضائع کر دیا یعنی جس نے نماز کو ترک کر دیا تو وہ اس کے علاوہ کو، تو وہ نماز کے علاوہ کو، حاضمیر لوٹے گی الصلاۃ کی طرف، تو اس نے وہ نماز کے علاوہ کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہے، تو وہ نماز کے علاوہ کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے، یعنی نماز سے زیادہ ضائع کرنے والا ہے دوسری چیزوں کو۔ جس نے اس کو ضائع کر دیا تو وہ اس کے علاوہ کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ ذکر الآخرتی، آخرت کا ذکر، آخرت کی یاد۔ انہ تعالی خلق الانسان من نوعین من شخص و روح، خلق یخلق معنی پیدا کرنا، نوع اس کا معنی قسم، مراد یہاں چیز، شخص معنی ہے شخص، اس کا معنی اس کی جمع اشخاص آتی ہے، یہاں مراد ہے جسم، روح معنی روح جان۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا، انہ تعالی خلق الانسان من نوعین، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا فرمایا، من شخص و روح، جسم سے اور روح سے، جسم سے اور روح سے۔ وجعل الجسد منزلا للروح لتأخذ زادا لآخرتها من هذا العالم، الجسد معنی ہے جسم، جعل یجعل معنی بنانا، منزل معنی منزل ٹھہرنے کی جگہ، اخذ یاخذ معنی لینا، زاد اس کا معنی ہوتا ہے توشہ، سفر میں جسے لے جاتے ہیں راستے میں بھوک مٹانے کے لیے، ٹھیک ہے، جو سفر کرنے کے لیے جو غذا لے جاتے ہیں اسے بولتے ہیں زاد، توشہ۔ اور جسم کو روح کی منزل بنایا، جسم کو وجعل الجسد منزلا للروح، اور جسم کو روح کی منزل بنایا، روح کے لیے منزل بنایا یعنی روح کی منزل بنایا، لتأخذ زادا لآخرتها من هذا العالم، تاکہ وہ اپنی آخرت کے لیے اس دنیا سے توشہ لے جائے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس دنیا سے اپنی آخرت کے لیے توشہ لے لے، تاکہ وہ اس دنیا سے اپنی آخرت کے لیے توشہ لے، ٹھیک ہے۔ وجعل الجسد منزلا للروح لتأخذ زادا لآخرتها من هذا العالم، اور جسم کو روح کی منزل بنایا تاکہ وہ اپنی آخرت کے لیے اس دنیا سے توشہ لے لے، توشہ لے یا توشہ لے لے۔ تأخذ اور آخرتها ان دونوں میں جو ضمیر ہے
تاخذہ میں جو ضمیر نکلے گی اور ہا ضمیر جو آخرتہا میں ہے یہ لوٹے گی روح کی طرف، روح مؤنث ہے۔ وجعل لكل روح مدة مقدرة تكون في الجسد، مدت معنی ہے مدت، مقدر معنی پوشیدہ، جسد معنی جسم، جسد کی جمع آتی ہے اجساد، اور ہر روح کے لیے ایک مقرر مدت، ایک پوشیدہ مدت رکھا یا بنایا، اور ہر روح کے لیے ایک پوشیدہ مدت بنایا کہ تکون فی الجسد، کہ وہ جسم میں رہے، یعنی جس مدت تک روح جسم میں رہے یا رہے گی۔ وجعل لكل روح مدة مقدرة تكون في الجسد، اور ہر روح کے لیے ایک مقدر مدت بنایا، ایک پوشیدہ مدت بنایا کہ روح جسم میں رہے، یعنی جب تک روح جسم میں رہے، ہر روح کے لیے ایک پوشیدہ مدت بنایا جب تک روح جسم میں رہے گی۔ وآخر تلک المدت ہوا اجل تلک الروح من غیر زیادت ولا نقصان۔ اجل معنی ہے موت، زیادت معنی زیادتی، نقصان معنی کمی، اور اس مدت کی انتہا، آخر یعنی اس مدت کی انتہا، اس مدت کا آخر یعنی اس مدت کی انتہا، اس مدت کی انتہا اس روح کی موت ہے، اس مدت کی انتہا اس روح کی موت ہے، بغیر زیادتی کے اور بغیر کمی کے، بغیر زیادتی اور کمی کے، اور اس مدت کی انتہا، اس مدت کا آخری اس روح کی موت ہے بغیر زیادتی اور بغیر نقصان کے، بغیر کمی کے۔ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ فُرِّقَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، تو جب جاء یجیء اس کا معنی ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے، فرق یفرق تفریق اس کا معنی ہوتا ہے جدائیگی ڈالنا، الگ کرنا۔ تو جب موت آئے گی تو روح اور جسم کو الگ کر دیا جائے گا، روح اور جسم کے درمیان جدائیگی کر دی جائے گی، یعنی روح اور جسم کو جدا کر دیا جائے گا۔ تو جب موت آئے گی تو روح اور جسم کو جدا کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ ترجمہ پھر سے دیکھ لیں اوپر سے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا فرمایا، جسم سے اور روح سے، اور جسم کو روح کی منزل بنایا تاکہ وہ اپنی آخرت کے لیے اس دنیا سے توشہ لے جائے، تاکہ روح اپنی آخرت کے لیے اس دنیا سے توشہ لے جائے، اور ہر روح کے لیے ایک پوشیدہ مدت بنایا جب تک وہ جسم میں رہے گی، وہ روح جب تک جسم میں رہے گی، اور اس مدت کا آخر، اس مدت کی انتہا وہ اس روح کی موت ہے بغیر زیادتی اور بغیر نقصان کے، اس مدت کی انتہا اس روح کی موت ہے بغیر زیادتی اور بغیر کمی کے۔ تو جب موت آئے گی تو روح اور جسم کے درمیان جدائیگی کر دی جائے گی، روح اور جسم کو الگ کر دیا جائے گا۔ قال الامام علی، امام علی نے فرمایا، لا دارا للمرء بعد الموت يسكنها الا التي هو قبل الموت بانيها۔ لا دارا، دار معنی گھر، سکن یسکنو معنی ہوتا ہے رہنا، یسکنو وہاں میں ہا ضمیر لوٹے گی دار کی طرف، بانیہا جس کو اس نے بنایا تھا، اس کا معنی ہے بنانا، ٹھیک ہے، ہا ضمیر اس میں بھی لوٹے گی دار کی طرف۔ انسان کے لیے کوئی بھی گھر نہیں ہے مرنے کے بعد جس میں وہ رہے، انسان کے لیے مرنے کے بعد کوئی گھر نہیں ہے جس میں وہ انسان رہے، مگر وہ جسے اس نے اپنی موت سے پہلے بنایا تھا۔ انسان کے لیے کوئی گھر نہیں ہے جس میں وہ رہے مرنے کے بعد، مگر وہ جس کو اس نے موت سے پہلے بنایا تھا، یعنی مرنے کے بعد انسان کے لیے کوئی دوسری چیز نہیں ہے مگر صرف اس کے اعمال جو وہ دنیا میں کر کے گیا تھا، وہی اس کا سہارا ہے بس۔ وقال آخر،
اور کسی دوسرے شخص نے کہا وما من کاتب الا سیفنی الا سیفنا ویبقی الدہر ما کتبت یداہ، اور کوئی بھی کاتب نہیں ہے مگر وہ عنقریب فنا ہو جائے گا، عنقریب ختم ہو جائے گا. کوئی بھی کاتب نہیں ہے مگر وہ عنقریب ختم ہو جائے گا، اور زمانے میں وہ باقی رہ جائے گا جس کو اس کے ہاتھوں نے لکھا. کتب یکتب مانا لکھنا، اور یدا ہو اس کے ہاتھ. ید یہ مؤنث سماعی ہے. الدہر مانا زمانہ آتا ہے. کوئی بھی کاتب نہیں ہے مگر عنقریب وہ ختم ہو جائے گا، عنقریب وہ فنا ہو جائے گا، اور زمانے میں وہ باقی رہ جائے گا جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا. فلا تکتب بکفک غیر شیء یسرک فی القیامۃ ان تراہ. کتب یکتب لکھنا، لا تکتب مت لکھ. کفن مانا ہتھیلی، مراد یہاں پر ہاتھ. سر یسر اس کا معنی ہے خوشی دینا. را یرا اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. تو اپنے ہاتھ سے اس چیز کے علاوہ کچھ مت لکھ جس کو تو قیامت میں دیکھے تو تجھے وہ خوشی دے. اپنے ہاتھوں سے اس چیز کے علاوہ کوئی دوسری چیز مت لکھ جس چیز کو تو قیامت میں دیکھے تو وہ چیز تجھے خوشی دے. یعنی اپنے ہاتھ سے صرف ایسی چیزیں لکھ جس کو اگر تو قیامت میں دیکھے گا تو وہ تجھے خوشی دیں گی، یعنی کہ اچھی چیزیں صرف لکھ. تو اپنے ہاتھ سے اس چیز کے علاوہ مت لکھ جو تجھے، جس کو تو قیامت میں دیکھے تو وہ تجھے خوشی دے گی.